سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کنبے کے ساتھ جو محبت کرنے والا ہے اور اس کنبے کا جو خیال رکھنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین فرد ہے۔ دیکھیے، اسلام جو ہے وہ صرف عبادات کے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام بھی اسلام ہے۔ اسلام ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے اور اسی چیز کی ترغیب دیتا ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ، حضرات صحابہ کی شان بیان کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود حاجت مند اور ضرورت مند رہ کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے تھے۔ حضرات صحابہ کا یہ طرح امتیاز ہے کہ خود ضرورت مند رہ کر، خود حاجت مند رہ کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والے تھے۔ یہ خاص امتیاز اور وصف ہے حضرات صحابہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے دوسروں کی دینی اور دنیاوی تمام کی تمام ضروریات کو پورا کرنا جس حد تک کہ ممکن ہو سکے، اس کو خدمت خلق کہا جاتا ہے۔ اور خدمت خلق کا جو مفہوم ہے شریعت میں وہ بڑا وسیع ہے۔ اس میں اس بات کا بھی کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں یا جس کی آپ ضرورت پوری کر رہے ہیں، جس کی آپ حاجت پوری کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہے۔ شریعت میں اس چیز کی کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہو۔ اگر کوئی آدمی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا، کوئی ننگا ہے تو اس کو کپڑے پہنانا، کوئی حاجت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ نمازی ہے یا یہ بے نمازی ہے، یا یہ روزے خور ہے یا روزے دار ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ شریعت میں بہت وسیع مفہوم ہے خدمت خلق کا۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا کی کسی ایک پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی دور فرما دیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اجر اور کتنا ثواب رکھا ہے کہ کسی کی ضرورت میں ہم کام آ جائیں۔ اور یہ جو رمضان ہے، یاد رکھیں، یہ رمضان صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان جہاں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط کرا رہا ہے، وہاں اللہ کے بندوں سے بھی ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ کیسا رمضان ہوگا اور یہ کیسا روزہ ہوگا کہ میں تو روزے سے ہوں اور میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں تراویح بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا سو رہا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے ہاں چولہا نہیں جل رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خیر الناس من ينفع الناس، حدیث میں کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس لیے ہم صرف روزہ رکھنے والے نہ بنیں، بلکہ ہم دوسرے کے آنسو پوچھنے والے بنیں، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بنیں۔ اور ہم جب کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں گے، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرمائیں گے اور ہماری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے پورا فرمائیں گے کہ جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں تو خدمت خلق کے بہت سارے مواقع میسر ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ کوئی بیچارہ روزے دار ہے، اس کو افطار کرا دیں، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے پہنا دیے، کسی کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں اس کو دوائی خرید کے دے دی، کسی کے گھر راشن نہیں ہے اس کے گھر راشن ڈلوا دیا۔ یہ معمولی کام آپ اس کو نہ سمجھیں، یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن یہ وقت چونکہ درس کا بہت مختصر ہوتا ہے اس لیے میں مختصر بات بتا رہا ہوں کہ حدیث شریف میں، بخاری میں روایت ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک ٹہنی جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی، آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی، اس آدمی نے اس ٹہنی کو کاٹ کر ایک طرف پھینک دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ وہ ٹہنی جو لوگوں کے گزرگاہ میں اور ان کے آنے جانے میں تکلیف کا باعث بنی تھی، میں نے اس ٹہنی کو جب کاٹا
اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس پہ میری مغفرت فرما دی۔ اور ایک وہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری میں کہ ایک بدکار اور فاحشہ عورت، اس نے وہ کنویں میں اپنے موزے ڈال کر وہ پانی پلا رہی تھی، پانی اس نے پلایا، ڈول نکال کر اپنے موزے میں پانی بھر بھر کر کسی پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آج میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنی نماز سے بخشا جاؤں گا، میں اپنی تراویح سے بخشا جاؤں گا، اور میں اپنے بیان اور تقریر کرنے سے میری بخشش ہو جائے گی۔ کچھ پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کس سامان کے اندر چھپا کے رکھی ہے، کون سا کام ایسا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا، دیکھو کسی بھی معمولی سی معمولی نیکی کو کم نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم کم سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہو، تمہاری مغفرت اللہ نے اسی کے اندر رکھی ہے، اور جس عمل کو تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو، بہت بڑا تم اس عمل کو سمجھ رہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا وہ قابل قبول ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کیا وہ قابل قبول نہ ہو۔ تو نیکی کے تو بہت سارے مواقع ہیں، اور میں جیسا کہ میں نے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے افراد کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جن کی ہم ضرورت پوری کرنے کا سہارا اور ذریعہ بن جائیں۔ رمضان جو ہے اور روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دوسرے کا درد محسوس کرنے کا نام ہے۔ میں یہ جملہ دوبارہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں، رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دوسرے کا درد محسوس کرنے کا نام ہے۔ اگر ہمارے اندر دوسرے کا درد اگر پیدا ہو رہا ہے اور ہمیں دوسرے کی بے چینی سے ہماری طبیعت پریشان ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل درجے کا میرے اندر رکھا ہے، اور ہر آدمی ظاہر ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس کم ہے وہ کم دے دے، کسی کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے دے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس مخلوق کی خدمت کے مواقع اپنے اعتبار سے تلاش کرنے چاہیے، اور اللہ نے رمضان میں اس کا ہمیں بہت موقع عطا فرمایا ہے۔ تو وہ ہے کہ اگر میں یوں کہوں، ایک جملے میں اگر میں بات یوں ختم کروں کہ رمضان بندگی کا بھی مہینہ ہے اور بندوں کی خبر گیری کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان بندگی کا بھی مہینہ ہے اور بندوں کی خبر گیری کا مہینہ بھی ہے۔ تو میری ساری گفتگو جو ہے وہ ان دو جملوں کے اندر سمٹ کر آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے کنبے اور اللہ تعالیٰ کے عیال کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خدمت خلق کا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله